بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ماہ شعبان کے پہلے دن یعنی کہ یکم شعبان کے دن کا ایک خاص اور مجری وظیفہ شیئر کروں گی، اور یہ وظیفہ، یہ عمل بالخصوص بہت ہی خاص اور مختصر ہے، اور یہ قرآنی آیت پر منحصر ہے، اور جس کی اتنی فضیلتیں، اتنی برکات ہے جو آپ کے ساتھ میں بارہا ویڈیوز میں شیئر کر چکی۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، ماہ شعبان کا مہینہ پورے آب و تاب سے طلوع ہونے والا ہے۔ اس مہینے کی بھی بہت فضیلت اور برکات ہیں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو لہٰذا یہ مبارک مہینہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس مبارک مہینے میں ہم کثرت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، کیونکہ درود پاک کو اس مبارک مہینے میں پڑھنے کی بڑی ہی فضیلت اور بڑی ہی برکات ہے، کیونکہ جو کوئی اس مبارک مہینے میں کم از کم 3000 مرتبہ درود ابراہیم پڑھتا ہے تو اللہ کی ذات اس کی ہر دل کی مراد کو پورا فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں کم از کم 3000 مرتبہ درود ابراہیم کو پڑھے، اور روزانہ ایک تسبیح کا معمول بنا لے، اور پورے مہینے میں 3000 مرتبہ درود ابراہیم کو پڑھے۔ اس کے علاوہ جو آپ کو آج یکم رجب کے دن کا خاص عمل، خاص وظیفہ بتانے جا رہی ہوں، یہ مبارک وظیفہ قرآنی آیت بسم اللہ پر منحصر ہے، کیونکہ بسم اللہ کی بڑی ہی فضیلتیں اور برکات ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، شعبان المعظم وہ مبارک مہینہ ہے کہ جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار دیا، اور اس مہینے میں ہمارے پیارے نبی لگاتار روزے رکھتے، یہاں تک کہ آپ رمضان المبارک کے ساتھ مل جاتے۔ میری بہنوں، اس مبارک مہینے میں ایک ایسی رات ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے، اور یہ رات شعبان کی 15ویں رات ہے، جو کہ نہایت عظمتوں والی رات ہے۔ تو اس مہینے کے اندر انسان کے اعمال، انسان کی زندگی، موت اور رزق کے فیصلے اسی رات میں ہوتے ہیں۔ تو میری بہنوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس مبارک مہینے کا آغاز ہی قرآنی کلمات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں، تاکہ اس کی ابتدا اچھی ہو تو انتہا بھی اچھی ہوگی انشاءاللہ۔ تو یکم شعبان کے دن بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو عمل جس طریقہ کار سے آپ کو بتاؤں گی، اسی طریقہ کار سے کریں انشاءاللہ، پھر آپ کو بہت سے فائدے، برکات حاصل ہوں گے، جن کا ذکر آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ کروں گی۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بعض چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بڑی برکت عطا کی، اور جن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی شامل ہے، کیونکہ اسی آیت کے ذریعے اللہ کی غیبی مدد حاصل ہوتی ہے۔ اس چھوٹی سی آیت میں اتنی طاقت ہے کہ کوئی عام مسلمان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہمارے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسی طاقت ہے، قوت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم مایوس ہو جاتے ہیں، تو یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بہت فضائل کثرت سے احادیث میں مذکور ہیں، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرے گا تو جب تک وضو باقی رہے گا، اس وقت تک فرشتے تمہارے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ تو بسم اللہ کی بڑی ہی فضیلت اور برکات ہے۔ اس کے متعلق ہمارے پیارے نبی کا فرمان حضرت علی نے نقل فرمایا کہ جو کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ سب بسم اللہ کی بے میں موجود ہے، اور جو کچھ بسم اللہ کی بے کے نیچے جو نقطہ ہے اس میں ہے وہ سارے کا سارا، یعنی کہ سارا قرآن مجید جو اللہ نے عطا کیا۔ تو جو کوئی بسم اللہ کا یہ عمل، یہ وظیفہ یکم شعبان کے دن کرے گا تو اللہ کی ذات اسے بہت سی نعمتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ میری بہنوں اور بھائیوں، حدیث مبارک میں ہے کہ اپنا کسی بھی کام کا آغاز کرتے وقت بسم اللہ پڑھ لی جائے تو اس کام میں بڑی ہی خیر و برکت ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو خاص عمل، خاص وظیفہ آپ نے کرنا ہے وہ اب آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، تاکہ آپ اس طریقہ کار سے عمل کریں اور پھر اللہ سے دعا مانگیں، تاکہ آپ کو اس عمل کے کرنے کا ایسا فائدہ ہو کہ آپ کے رزق میں کبھی بھی کمی نہ آئے، آپ کے رزق میں خیر و برکت ہو، اور آپ اللہ سے جس مقصد کے لیے دعا مانگے اللہ کی ذات آپ کو ضرور عطا کرے۔
میری بہنوں اور بھائیوں، شعبان کی پہلی شب یعنی کہ یکم شعبان کی رات اور دن میں آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسی وقت بھی بسم اللہ کا یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اس عمل کے کرنے کی کوئی قید نہیں، کیونکہ بسم اللہ کی بڑی فضیلتیں اور برکات ہے۔ تو جو آپ نے یکم شعبان کی رات یا پھر یکم شعبان کے دن بسم اللہ کا عمل کرنا ہے، اسے آپ نے اس طریقہ کار سے کرنا ہے کہ آپ نے اگر رات کے وقت یہ عمل یہ وظیفہ کیا ہوگا تو آپ نے چاند کو دیکھ کر اس عمل کو کرنا ہے، اور اگر آپ دن میں اس عمل کو اس وظیفے کو کریں گے تو آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا کوئی محسوس وقت نکال کر آپ اس عمل کو اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ لیکن بالخصوص اگر آپ یکم شعبان کے دن نماز ظہر کے فوراً بعد اس عمل کو اس وظیفے کو کریں گے تو آپ کو بہت ہی فائدے بہت ہی برکات حاصل ہوں گی۔ تو اس کے لیے آپ نے دوپہر میں 2 رکعت نماز نوافل ادا کرنی ہے، اور 2 رکعت نماز نوافل آپ نے حاجت کی نیت سے ادا کرنی ہے۔ جیسا طریقہ کار میں آپ کو بارہاز ویڈیوز میں بتاتی ہوں، اسی طریقہ کار سے آپ نے 2 رکعت نماز نوافل پڑھنی ہے، اور اس کے لیے آپ نے پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ آپ نے سورۃ اخلاص، اور دوسری رکعت میں آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ ہی سورۃ اخلاص کو بھی پڑھنا ہے۔ جب یہ آپ 2 رکعت نماز نوافل پڑھ لیں تو پھر آپ نے اسی جگہ جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے، اور آپ نے 313 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے، اور اس کے اول میں آخر میں آپ نے درود ابراہیم کو لازم پڑھنا ہے، اور اگر آپ کے پاس کوئی میٹھی چیز ہے تو آپ اپنے پاس وہ میٹھی چیز رکھ لیں، اور اس پر آپ نے 313 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے۔ اول آخر آپ نے 3 مرتبہ 5 مرتبہ یا پھر 7 مرتبہ درود ابراہیم کو پڑھنا ہے، اور درود ابراہیم آپ نے بڑی ہی محبت اور عقیدت سے پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد جب یہ عمل یہ وظیفہ آپ کر لیں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کو جو فائدے جو برکات حاصل ہوں گی وہ آپ خود دیکھیں گے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، جو میٹھی چیز آپ نے اپنے پاس رکھنی ہے، اس عمل کو کرنے کے بعد آپ نے اس پر دم کر دینا ہے، اور دم کرنے کے بعد اس میٹھی چیز کو آپ نے گھر میں سب لوگوں نے کھا لینی ہے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ رب العزت کی ذات آپ کو ہر بیماری سے بھی محفوظ رکھے گی، اور آپ کے گھر میں کھانے میں بھی برکت ہوگی۔ تو یہ عمل یہ وظیفہ آپ یکم شعبان کے دن لازم کریں، اور اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اس عمل کو اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات آپ کی تمام تر حاجتوں کو بھی پورا فرما دے گی، تمام پریشانیوں کو بھی ختم فرما دے گی۔ تو اس لیے آپ یہ عمل یہ وظیفہ خود بھی کریں، اپنے عزیزوں اقارب اور اپنے جاننے والوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔